السلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ امیگریشن کے بارے میں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک بہت عام مقام اس لیے رکھتا ہے کہ یہاں کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ امیگرینٹس پہ مشتمل ہے. آم، تقریباً 98% آبادی ایسی ہے جن کے آباء و اجداد کسی نہ کسی زمانے میں امریکہ سے باہر سے آئے ہیں، اور اکثریت آبادی وہ ہے جو پچھلے 50-60 سال میں کسی اور ملک سے اٹھ کے تو یہاں پہ آئے ہیں. مطلب ایسے لوگ جو خود آئے ہیں، ان کے باپ، ان کے دادا یا ان کے پردادا. تو اس لیے زیادہ تر لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا کن ملک سے تعلق تھا، اور وہ اکثر لوگوں کو ان کی کہانیاں بھی پتہ ہے کہ وہ کیسے اپنے ملکوں سے کس مشکلات سے آئے، یا کیا وجہ تھی کہ ان کو امریکہ آ کے آباد ہونا پڑا. تو اس کی وجہ سے یہ ایک کافی دلچسپ جو ہے پولیٹیکل ایشو بھی ہے. تو کیونکہ پہلے تو زیادہ تر جو ایمیگریشن تھی دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہ یورپ سے ہوا کرتی تھی. یورپ کے مختلف لوگوں سے سے لوگ آیا کرتے تھے. جو زیادہ تر گوری آبادی ہے امریکہ میں وہ سب سے زیادہ جرمن نژاد ہیں، اور اس کے بعد پھر برٹش اور اسکاٹش ہیں، پھر اس کے بعد اٹالین ہیں، اور اس کے بعد اسکنڈینیوین ہیں. تو مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں لوگ آتے رہے، اور آئرش کی بہت بڑی آبادی ہے. یہ اسکنڈینیوین سے زیادہ آئرش ہے. اور آئرلینڈ سے لوگ جو آئے تھے وہ جب ان کو وہاں پہ ایک قحط پڑ گیا تھا، آلووں کی فصل تباہ ہو گئی تھی، تو 1910 سے لے کے 1920 30 تک آئرلینڈ سے ایک بہت بڑی تعداد آئی. اور اسی طرح اٹلی سے بھی لوگ دوسری جنگ عظیم کے قریب یا اس کے بعد بھی آئے ہیں. تو ایک رو چلتی ہے. اور اس کے علاوہ چائنیز اور جیپنیز بھی بہت پرانے آ رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں. چائنیز ویسٹ کوسٹ میں لیبر کرنے کے لیے آتے رہے، اور اسی طرح جیپنیز جو ہیں وہ تو ایک اسٹیٹ ان کی ہوائی ہے، اس کی اب اکثریت جو آبادی ہے وہ جیپنیز پہ مشتمل ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت پرانے وہ لوگ آباد ہیں. تو اس لحاظ سے ویسے بھی جو پوری دنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایمیگرینٹس لیتا ہے. اب یہ گراف دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں تقریباً اس وقت 50 ملین کے قریب 48.2 ملین جو آبادی ہے، یہ تقریباً 4 کروڑ 82 لاکھ بنتی ہے ان لوگوں کی ہے جو امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے. یہ تقریباً 15% آبادی کا بنتا ہے. یہاں پہ ایمیگرینٹس کی اتنی بڑی تعداد ہے. اور اس کے نیچے آپ اگر ملکوں کو دیکھیں تو نیکسٹ 4-5 ملکوں کے ایمیگرینٹس کی تعداد ملا کے بھی اتنی نہیں بنتی. تو بائی فار جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں دنیا میں سب سے زیادہ ایمیگرینٹس آتے ہیں. تو اس کی ہسٹوریکلی بھی اگر ہم دیکھیں گے تو 1900 سے لے کے تو اب تک پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ امیگرینٹس آئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں. مطلب پہلے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن پچھلے 8-10 سال میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر سے آئے ہیں. تو ایک کیٹیگری جو امیگرینٹس کی ہے وہ ایلیگل امیگرینٹس کی ہے، کہ وہ لوگ جو جن کے پاس لیگل ویزا نہیں ہے لیکن وہ امریکہ میں آ کے آباد ہو رہے ہیں. مطلب یہ لوگ آتے ہیں زیادہ تر میکسیکو سے بارڈر کراس کر کے. کچھ میکسیکو کے سٹیزن ہیں، کچھ جو ساؤتھ امریکہ سے پہلے میکسیکو اور پھر امریکہ بارڈر کراس کرتے ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو کبھی وزٹ ویزے پہ امریکہ آئے ہیں اور وہ یہیں پہ رہ گئے ہیں لیکن ان کا لیگل سٹیٹس کوئی نہیں ہے. تو ان کا بھی ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سیاسی ایشو ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو ابھی دیکھیں تقریباً 2017 میں ان کی آبادی 10.5 ملین، مطلب 1 کروڑ اور 5 لاکھ آبادی تھی. ایک بہت بڑی آبادی ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہے لیکن وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو جو لیگل امیگریشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اب یہ ایک گراف ہے، یہ 2018 کا ہے. اس میں دیکھیں کہ 2,80,000 وہ لوگ ہیں جو امیڈیٹ ریلیٹیوز آف یونائٹڈ اسٹیٹ سٹیزن، مطلب کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سٹیزن نے اپلائی کیا ہے اپنے ماں باپ کو، بہن اپنے سوری جو بیوی بچے ہیں ان کو. تو یہ اگر ان کی بیوی کے یا خامند کے کسی پچھلی شادی سے بچے ہو چکے ہیں وہ اسی میں کیٹیگری میں. تو یہ 2,80,000 وہ ایمیگرینٹس آئے ہیں. ٹھیک ہے. 1,16,500 جو ہیں وہ ادر کی کیٹیگری میں، مطلب جو باقی کیٹیگریز ہے اس میں وہ کیٹیگریز آئی تھی کہ کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی کیٹیگریز ہیں جن کا اس میں ذکر نہیں ہے. وہ 1,16,500 ہو گئے.
فیملی اسپانسرڈ میں وہ لوگ ہیں جو کہ گرین کارڈ ہولڈرز کے بیوی بچے اور سٹیزنز کے بہن بھائی، اس میں 1,14,500 لوگ آ گئے، یہ جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں۔ چوتھی کیٹیگری ریفیوجیز اینڈ اسائلیز، اس میں 87,300 ہیں۔ یہ ریفیوجی اور اسائلی ایک کیٹیگری، لیکن یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے جا کے ذکر کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ امپلائمنٹ بیسڈ ویزا جو ہے وہ 67,249، وہ لوگ جن کو کوئی نوکری ایسی مل گئی یونائٹڈ اسٹیٹ میں جس کی یونائٹڈ اسٹیٹ میں ضرورت تھی، لیکن وہ کوئی بندہ اویلیبل نہیں تھا، تو اس کیٹیگری میں 67,249۔ اور اس کے علاوہ ایک ویزا ہے جو لاٹری ویزا ہوتا ہے، جس کو ڈائیورسٹی ویزا کہتے ہیں، وہ اس میں 20,399 ہے، اس میں اپ ٹو 50,000 کی ویزا ایشو کرتے ہیں وہ، لیکن آئے 20,399۔ اس کے بارے میں بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ یہ کیا ویزا ہے۔ تو ویزا انہوں نے یوں شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح لوگ آتے رہے تو کچھ قومیتوں کے لوگ امریکہ میں زیادہ ہو جائیں گے اور کچھ قومیتوں کے لوگ کم ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم کوٹا یہ رکھتے ہیں کہ ہر سال اگر امپلائمنٹ بیسڈ ویزا اور فیملی بیسڈ ویزا جن ملکوں میں زیادہ ہوگا، باقی ملکوں کے لوگ ہم لاٹری کے تھرو کر کے تو برابر کر لیں گے۔ تو یہ جو ملک آپ کو نیلے میں اور سبز میں نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے سٹیزن جو ہے وہ لاٹری بیسڈ ویزے میں اس کے اہل ہوتے ہیں، اور ہر سال 50,000 تک ویزے جو ہیں وہ لاٹری میں ان ملکوں کو کے باشندوں کو دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنا نام پیش کرتے ہیں، پھر وہ لاٹری نکلتی ہے اور ان کو ویزا دیا جاتا ہے۔ پاکستان اب اس میں شامل نہیں، کسی زمانے میں پاکستان شامل تھا۔ میرے کچھ دوست ہیں ایسے جو اس ڈائیورسٹی لاٹری ویزے کے تھرو آئے بھی ہیں۔ تو اب یہ ان ملکوں کے نام ہے جن کے جو باشندے وہ لاٹری ویزے میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس میں بنگلہ دیش ہے، برازیل ہے، کینیڈا ہے، چائنا ہے، کولمبیا، ڈومینیکن ریپبلک، ایکواڈور، اور انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم بھی ہے، اور ساؤتھ کوریا بھی ہے، پولینڈ، رشیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک ہیں جن کے ویسے بھی سٹیزن ہر سال باقی ویزا کیٹیگریز میں کافی آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو لاٹری ویزا میں جو ہے وہ سہولت نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسائلم کی۔ یہ مختلف دن جو سالوں میں اسائلم ہوئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں، اس میں آپ دیکھیں گے 2001 میں زیادہ اسائلم ہوئی ہے اور 2016 میں نسبتاً کم ہوئی ہے۔ تو اسائلم ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو کہ ایک کسی طریقہ سے امریکہ پہنچ جاتے ہیں اور آ کے تو کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی خطرہ ہے، اور وہ اگر وہ پروو کر دیتے ہیں تو ان کو ایک سٹیٹس دیا جاتا ہے جس کو اسائلی سٹیٹس کہتے ہیں۔ اس میں کافی زیادہ لوگ جو ہے ساؤتھ امریکہ سے آتے ہیں اور وہ آگے اسائلی ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی کوٹا نہیں ہے، جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کا کیس ہر ایک کا دیکھا جائے گا، اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ یا امیگریشن جج جو ہے وہ اس کو دیکھ کے تو یا اپروو کر دے گا یا ڈینائی کر دے گا، اور وہ لوگ ڈپورٹ ہو جائیں گے۔ تو اب اس کے بارے میں بھی ہم مزید بات کریں گے اسائلی ویزے کے یا اسائلم سٹیٹس کے آگے جا کے۔ اور اگلا ہے ریفیوجیز۔ تو ریفیوجیز آپ دیکھیں کہ 1980s میں تھوڑے زیادہ تھے، اب 2019 میں اس کا کوٹا ہو گیا 30,000۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی یونائٹڈ نیشن کے کیمپ میں ریفیوجی کیمپ میں رہ رہے ہیں، اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اس ویزے کے تھرو 30,000 ہر سال ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ امریکہ میں آ جائیں، اور ان کی فیملیز کو امریکہ میں آباد کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے کوئی ایسا کوٹا نہیں تھا، 2019 سے 30,000 کا یہ کوٹا ہے کہ 30,000 سے زیادہ ریفیوجیز نہیں لیے جا سکتے۔ تو یہ تھا سارا امیگریشن کے معاملات۔ اب ہم بات کریں گے کہ دونوں پارٹیوں میں اختلاف کیا ہے۔ امیڈیٹ ریلیٹو ہے سٹیزن کا، اس میں ان کا دونوں پارٹیز کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں دونوں پارٹیز یہ ضرور کہتی ہے کہ ہم اس میں آسانیاں پیدا کریں گے، اس کو جو دشواریاں ہیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں یا ایمبیسیز میں یونائٹڈ اسٹیٹ سٹیزن کے ریلیٹیوز کو،
وہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک اختلاف ضرور ہے اور وہ بڑا دلچسپ اختلاف ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ جو امریکہ اور کینیڈا دنیا میں اب دو ملک ایسے رہ گئے ہیں کہ جس میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے ماں باپ کا جو بھی لیگل سٹیٹس ہو، وہ بچہ جو ہے وہ امریکن سٹیزن ہوتا ہے تاحیات. کینیڈا میں بھی یہی ہے. لیکن امریکہ میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ میکسیکو سے بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ الیگل ہوتے ہیں اور وہ ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بچہ پیدا کر کے تو واپس چلے جاتے ہیں اپنے ملک میں. تو اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اینکر بیبی. یہ ریپبلکنز نے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بہت زیادہ یہ ٹرم یوز کی ہے کہ اینکر بیبی. اینکر بیبی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ایسے جیسے آپ کنڈی پھینکتے ہیں دریا میں اور وہ مچھلیوں کو پکڑ کے لے کے آتا ہے، تو یہ اسی طرح وہ بچہ ہے جو کہ امریکہ میں پیدا ہو گیا اور وہ اس کے بعد ماں باپ یہاں پہ ایلیگل رہ رہے ہیں یا نہیں بھی رہ رہے، واپس بھی چلے گئے ہیں میکسیکو. تو وہ جب بچہ 18 سال کا ہو گیا، وہ ظاہری بات ہے امریکن سٹیزن ہے، وہ واپس آئے گا. اور وہ اپنی اگر شادی بھی وہ میکسیکو میں کر لیتا ہے تو وہ آ کے جو وہ بچہ جو صرف پیدا ہی امریکہ ہوا، اس کے علاوہ اس نے کوئی زندگی یہاں پہ نہیں گزاری، کوئی ٹیکس وغیرہ بھی نہیں یہاں پہ دیا، وہ ٹھیک ہے 18-20 سال کا ہو گیا، آ گیا. اب آ کے اس نے اپنی بیوی کو اپلائی کیا ہے، وہ بیوی بھی آ گئی ہے، اپنے ماں باپ کو اپلائی کیا وہ بھی آ گیا، اس کے بہن بھائی بھی آ گئے. اب اس کی بیوی نے بھی آ کے جب اس کی سٹیزن شپ ہوئی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو بلا لیا، اپنے بہن بھائیوں کو بلا لیا، اس کے بہن بھائیوں نے اپنے بیوی بچوں کو بلایا. اور وہ مطلب ایک بچہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں پیدا ہوا تھا، اس سے کئی خاندان امریکہ میں آ گئے. وہ اس ٹرم کو کہتے ہیں اینکر بیبی. اس لیے ریپبلکن کہتے ہیں کہ جو تھرو برتھ سٹیزن شپ ہے یہ ختم کی جائے. کم از کم ماں باپ میں سے ایک جو جو ہے وہ لیگل یونائٹڈ اسٹیٹ کا ریزیڈنٹ ہو یا سٹیزن ہو تو اس کو سٹیزن شپ مل سکتی ہے، ورنہ جو بچہ پیدا ہو گیا اس کی سٹیزن شپ ختم کرنی چاہیے. ڈیموکریٹ اس چیز کے خلاف ہیں اور اس میں کوئی اتنی پیش رفت بھی نہیں ہوئی پچھلے جو الیکشنز ہیں اس میں یا اس کے بعد. لیکن یہ بات چیت ضرور ہوتی رہی ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ کوئی اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے دونوں پارٹیوں میں کہ کوئی ان میں کمی کرنی چاہیے یا زیادتی کرنی چاہیے، بلکہ اس میں یہی ہے کہ جو سٹیزنز کے ریلیٹیوز ہیں ان میں آسانی پیدا کرنی چاہیے. کیونکہ وہ اس کا خیال یہ ہے کہ جو ایسے آتے ہیں لوگ ان کے، کیونکہ یہاں پہ سٹیزنز ریلیٹیو ہوتے ہیں، وہ حکومت پہ بوجھ نہیں بن سکتے کیونکہ ان کی آلریڈی ہے فیملی یہاں پہ. اب دوسرا جو کیٹیگری ہے ادرس، اس میں بھی کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ. اس لیے اس کا ذکر کرنا اتنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر باقی بھی کسی کیٹیگری پہ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. اب فیملی سپانسرڈ جو لوگ ہیں اس پہ بھی اتنا اختلاف نہیں ہے. حال اس پہ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض کیٹیگریز میں جیسے سٹیزن کے بہن بھائی جو ہیں ان کو 10-15 سال بھی لگ جاتے آتے آتے. ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس ملک سے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی کوٹا ہے، ہر سال کے خاص ویزے انہوں نے اپلائی دینے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کو. تو اس میں بھی اختلاف تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات ہے ضرور ہے کہ اگر ایلیگل امیگرینٹس آنے کم ہو جائیں تو اس کیٹیگری سے ہم امیگرینٹس زیادہ منگوا لیں، کیونکہ وہ لیگل امیگرینٹس ہوں گے، ان کی فیملیاں یہاں پہ ہیں، وہ آ کے کام کریں گے، گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے، تو اس سے ملک کا بھی فائدہ ہوگا. تو اس میں بھی کوئی اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے. اب ریفیوجیز اینڈ اسائلیز، اس میں ریفیوجیز میں بھی کوئی اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے. وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہے چاہتی ہیں کہ ریفیوجیز آ جائیں، اور اب ریفیوجیز لیتے بھی یونائٹڈ اسٹیٹ دنیا میں زیادہ جدھر ریفیوجیز آتے ہیں ان میں سے ایک ہے. اسائلیز میں ان میں کا ہے اختلاف، کیونکہ اسائلیز جو ہیں وہ زیادہ تر آتے ہیں ساؤتھ امریکہ سے، بارڈر کراس کرتے ہیں. تو کئی لوگ ہیں وہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں بارڈر پہ اور اس کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ کورٹ میں اپیرنس نہیں کرتے. تو اوباما کے دور میں جو تھا وہ یوں ہی ہوتا تھا کہ وہ اس کی رجسٹریشن کر کے بارڈر سے تو اس کو انٹری دے دیتے یونائٹڈ اسٹیٹ میں. تو اس کے بعد اس کو کہتے تھے اس دن کورٹ پہ آ جاؤ، تو اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، تو اگر نہیں آیا تو ایلیگل پھر رہا ہے وہ. ریپبلکنز نے آ کے اس پہ تھوڑی سختی یہ کی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اسائلم اپلائی کرتے ہیں ان کو پکڑ لیا ہے اور مطلب کمروں میں بند کر دیا. اور اس وقت تک جب تک ان کا کیس کسی جج کے سامنے پیش نہیں ہوتا اور وہ یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ واقعی کیس مضبوط ہے یا نہیں ہے، ان کو
جو ہے وہ اجازت نہیں دی کہ وہ ملک میں داخل ہو سکیں. تو اس پہ ان کا اختلاف ہے. وہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اب ایک ملک اپنے ملک سے بیچارہ دوڑ کے آیا ہوا ہے تو وہ اس کو پھر یہاں پہ بھی مشکلات ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور ریپبلکن کہتے ہیں کہ بھئی جب تک جج کے سامنے انسان پیش نہ ہو تو ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ اس کو اپنے ملک میں کوئی تنگی بھی ہے یا نہیں ہے, یہ ویسے ہی آ گئے. تو ڈیموکریٹس اس معاملے میں کہتے ہیں کہ کوئی اپنا ملک چھوڑ کے کیوں آئے گا اتنی دور اگر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اس میں یہ اختلاف ضرور ہے. ریپبلکنز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اسائلم کے جو کیٹاگریز ہیں اس کو ذرا سختی کرنی چاہیے اور کم لوگوں کو اسائلم دینی چاہیے. مطلب جیسے ساؤتھ امریکہ میں گینگ وائلنس بہت زیادہ ہے. مطلب گلیوں میں گینگ ہے اور وہ اس میں ڈیموکریٹس جو تھے وہ اس کو بھی اسائلم میں کیا دے دیتے تھے جگہ کے. اگر کسی ملک میں گینگ وائلنس ہے اور کوئی آ کے کہتا ہے کہ مجھے اپنے علاقے کے گینگ سے بہت زیادہ خطرہ ہے, وہ کرمنل سے, تو ان کو بھی اسائلم مل جاتی تھی. اب ریپبلکنز نے اس کیٹیگری کو باہر نکالا. وہ کہتے ہیں بھئی ہر ملک میں مسائل تو ہیں اپنی جگہ, اب ہم ہر ملک کا تو ٹھیکہ نہیں لے سکتے. تو ایسے اختلافات ہیں. مطلب اسائلم ختم کرنے پہ تو کوئی بھی متفق نہیں ہے, لیکن ریپبلکنز چاہتے ہیں اس میں سختی ہو اور اسکول اچھی طرح دیکھ بھال کے بندوں کو اندر ڈالا جائے, اور ڈیموکریٹس اس میں تھوڑی نرمی جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں. اب اگلا جو ہے وہ ہے امپلائمنٹ بیسڈ. اس میں بھی تھوڑے سے اختلافات ہیں. مطلب ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ اس میں بھی تھوڑی نرمی ہو, ریپبلکنس چاہتے ہیں کہ صرف وہ بندے آئیں جن کی واقعی ضرورت ہے. اس میں ایک کیٹیگری ہے H1B ویزا. وہ ایسے ٹیکنیکل بندے جن کو کوئی کمپنی ہائر کرتی ہے, وہ یہ انڈیا سے اس میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے امریکہ میں کام کرے. تو وہ ریپبلکن کا خیال ہے کہ کمپنیاں جو ہیں یہ چیپ لیبر لینے کے لیے انڈیا سے بندے منگوا لیتی ہیں, ورنہ اس طرح کے بندے موجود ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے. ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ اس سے اس طرح کے ویزوں سے لوگ باہر کے ملکوں سے اچھی جو کام کرنے والی برینز ہیں وہ امریکہ میں آئیں گی اور اس کا فائدہ ہوگا. ریپبلکنز جو ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس, حالانکہ ریپبلکن جو ہے یہ بزنس کے کلاس کی زیادہ حمایت کرنے والی پارٹی ہے, لیکن اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ بزنس جو ہے یہ مس یوز کر رہے ہیں ان ویزوں کا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکن جو پڑھے ہوئے کالجوں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں ان کو جاب نہیں ملتی. تو اس میں ان کا یہ اختلاف ہے. آخری جو ہے وہ ہے ڈائیورسٹی ویزا جو لاٹری ہے. اس میں ڈیموکریٹس اس کو بہتر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر ملک سے ایک توازن ہونا چاہیے کہ دنیا میں کہاں سے امیگرینٹ آ رہے ہیں. تو ویسے بھی امیگرینٹس کی ضرورت رہتی ہے ورنہ آبادی کم ہوگی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے. اس سے مختلف قومیت جو ہے وہ ان کے لوگ آتے رہیں گے تو ایک جو ہے نا گلدستہ سا بنا رہے گا امریکہ. ریپبلکن کا خیال ہے کہ اس کی جگہ جو ہے وہ کینیڈا میں جو سسٹم رہا جائے, جو آسٹریلیا میں سسٹم رہا جائے, وہ بہتر ہے, جو کہ ڈائیورسٹی بیس نہیں ہے بلکہ نیڈ بیسڈ ہے. کہ آپ کو کن شعبوں میں جو لوگ چاہیے, آپ کوئی پوائنٹ سسٹم رکھیں کینیڈا نے اور آسٹریلیا نے رکھا ہوا ہے, اور اس کے تھرو آپ لوگ جو ہیں وہ 40-50 ہزار ویزے سال کے ایشو کریں. کہ کوئی اگر آپ کو لیٹ سے کہ کسی سال پلمبرز کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر پلمبرز کسی ملک سے آنا چاہتے ہیں وہ اپنی کوالیفیکیشن دکھائیں تو وہ آ جائیں. اگر آپ کو کسی سال انجینئرس کی زیادہ ضرورت ہے آپ انجینئرس لے لیں, اور کسی سال اگر آپ کمپیوٹر پروفیشنلز کی ضرورت ہے وہ لے لیں. تو اس میں ڈیموکریٹ کہتے ہیں کہ امپلائمنٹ بیسڈ ویزاز تو آلریڈی ہیں, یہ جو کیٹیگری امپلائمنٹ بیسڈ, تو وہ اس لیے اس کو اس طرح تو پوائنٹ بیس سسٹم میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر انہوں نے آنا ہے تو وہ اس امپلائمنٹ بیس کے تھرو آ جائیں گے. تو وہ ڈائیورسٹی بیس اس لیے چاہتے ہیں کہ مختلف لوگ جب قوموں سے لوگ آتے ہیں وہ اپنے اپنے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. بعض اوقات ایک قوم سے کوئی آدمی آیا, اس قوم میں کوئی ایسا رواج ہے یا کوئی ایسا علم ہے جو کہ ابھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے لوگوں کو نہیں اتنا پتا, اور اس کے آنے سے وہ عام لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ قوم کا فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ. جو سب سے زیادہ اختلاف والا معاملہ ہے وہ ہے ایلیگل امیگرینٹس کا. تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ 1 کروڑ یونائٹڈ اسٹیٹس میں تقریباً ایلیگل امیگرینٹس ہیں
جو کہ یہاں پہ کافی دیر سے بس رہے ہیں. اب ان میں بھی کچھ کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. کچھ کیٹیگریز، بعض وہ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے تھے، ان کی عمر 1 سے لے کے 5 6 10 سال بھی ہو. تو وہ انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے یونائٹڈ اسٹیٹ کے کوئی ملک نہیں دیکھا، لیکن اب وہ جوان ہو چکے ہیں کالجوں میں جا کے اور یہیں کی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے. تو اب ان بچوں کا جو بھی ملک ہو پیدائش کا، لیکن انہوں نے وہ ملک دیکھا نہیں ہوا، اب ان کو واپس بھجوانا جو ہے وہ ایک ظلم ہوگا. تو ایک اوباما کے دور میں ان کو تھوڑی سی ایمنیسٹی دی گئی تھی، اس کو کہتے ڈریم ایکٹ. اور ان بچوں کو لیگل سٹیٹس دیا گیا تھا. تو ریپبلکن میں اس کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈریم ایکٹ ہونا ٹھیک ہے، لیکن جب تک بارڈر جو ہے سکیور نہیں ہوگا اور ہم میک شور نہیں کریں گے کہ اور بچے نہ آئیں اس طرح کے، تو یہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اور لوگ آ جائیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ بچوں کو سٹیزن شپ دی جا رہی ہے. تو پہلے یہ میک شور کیا جائے کہ اور کوئی بچے اور یا ماں باپ ایسے اپنے بچوں کو لے کے نہیں آئیں گے، بارڈر پہ سختی کی جائے. جب بارڈر سکیور ہو جائے تو پھر ان بچوں کو سٹیزن شپ دے دی جائے. تو یہ اختلاف چل رہا ہے ابھی. یہ معاملہ جو ہے درمیان میں ہی ہے. ان بچوں کو کورٹ نے بھی اب ایسا پروٹیکٹڈ سٹیٹس دے دیا کہ وہ ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ابھی پوری طرح سے سٹیزن شپ رائٹ نہیں دیے گئے. اب دوسرے وہ لوگ ہیں جو کافی دیر سے امریکہ میں آ کے آباد ہو چکے ہیں، تو ان کو کسی قسم کی ایمنسٹی دینے کا معاملہ ہے. ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ ان کو ایمنسٹی مل جائے، ان کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ان کو، اگر ان کے پاس نوکریاں ہیں، یہ کام کر رہے ہیں یہ کافی دیر سے یہاں پہ، تو ان کو کوئی نہ کوئی لیگل سٹیٹس دے کے تو کچھ دیر بعد سٹیزن شپ دے دی جائے. تو ریپبلکن اس چیز پہ راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایلیگل کام کیا ہے، اس ملک میں ایلیگل آئے ہیں یا اوور اسٹے کیا ہے، تو اس کا ان کو ریوارڈ نہیں دیا جا سکتا. تو لیکن ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں پہ اگر 10 15 سال سے رہ رہا ہے تو اس کو اس کے ملک میں بھیجنا بہت ظلم ہوگا. تو کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہو، انہوں نے اگر کوئی جرم نہیں کیا ہوا یا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہیں، تو اگر ان کو لیگل سٹیٹس دے دیا جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے، اس سے قوم کو فائدہ ہوگا. لیکن ان کو کیونکہ اب اتنے لوگوں کو پکڑنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو وایبل نہیں ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہو جانا چاہیے. تو یہ بھی ایک اختلاف ہے. تو یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اب انشاءاللہ الیکشن کے بعد ملاقات ہوگی، تو پھر ہم الیکشن کے رزلٹ اس وقت ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.